جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی قیل و قال کے، فیضان سرکار سرکاہی حضرت خطیب اہل سنت قاری جاوید فیضی صاحب سے ملا کر استقبال کیجئے محبت کے ساتھ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور اسے اسحاقی فیضان سرکار سرکاہی۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین المعین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا، ماشاءاللہ، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا۔ معزز سامعین کرام، آج ہم تمامی حضرات عارف باللہ، شیخ طریقت، ولی کامل حضور صوفی اسحاق علی قلندر قادری تیغی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مقدس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرس پاک کی تقریبات میں ہماری شرکت کو قبول فرمائے، آمین، اور صاحب مزار کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، آمین۔ حضرات، نقیب اہل سنت حضرت مولانا افضل اشرفی صاحب تشریف فرما ہے، دیگر علماء اہل سنت، شعراء اہل سنت، پیران نظام ممبر رسول پہ تشریف فرما ہے، سب سے آپ سماعت کریں گے۔ بس بارگاہ اسحاق ملت میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر ہم سب مل کر آقائے کونین سید عالم حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تقریر کا آغاز کر رہا ہوں، اس سے قبل 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں۔ علماء اہل سنت کی خاص دعائیں چاہتا ہوں، محبتوں کے ساتھ پورا مجمع اپنی بیداری کا ثبوت پیش کریں اور بآواز بلند کہہ لیں سبحان اللہ۔ سبحان آپ اللہ۔ ایسے ولی کامل کے عرس میں آئے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس انداز میں سماعت کر رہے ہیں۔ یہاں ہر دھرم، ہر سمودائے کے لوگ یہاں آئے ہیں بارگاہ اسحاق علی سے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے۔ محبتوں کے ساتھ پورا مجمع کہہ لیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں تو دنیا میں کیا نہیں ملتا، ارے کیا بات ہے، ثانی مصطفیٰ نہیں ملتا، یوں تو دنیا میں کیا نہیں ملتا، ثانی مصطفیٰ نہیں ملتا، آئی یہ مصطفیٰ آئیے مصطفیٰ کے دامن میں، آئیے مصطفیٰ کے دامن میں، کیوں بے وسیلہ خدا لہے ملتا، بے وسیلہ خدا نہیں سبحان اللہ۔ ملتا، بے وسیلہ خدا نہیں ملتا، اور رب کے پیارے ولی سے کہہ دوں گا
غوث و خواجہ علی سے کہہ دوں گا موج دریا موج دریا نہ مجھ سے ٹکراؤ موج دریا نہ مجھ سے ٹکراؤ ورنہ شاہتے گلی سے کہہ دوں گا ورنہ شاہتے گلی سے کہہ دوں گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آخر یہ سچوں کی کون سی جماعت ہے یہ سچوں کا کون سا گروہ ہے تو اللہ اسی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وہ سچوں کی جماعت نبی جین کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت صدیقین کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت شہداء کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت صالحین کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت حضور غوث اعظم کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت سرکار غریب نواز کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت اعلیٰ حضرت کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت حضور مجاہد ملت کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت حضور مخدوم بہاری کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت سید جلال الدین جڑوی کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت مولا علی لال گنجوی کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت حضور دادا عبدالسمیع منگیری کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت حضرت حافظ فرید الدین آروی کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت حضرت سرکار سلطانی کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت قطب المشائق حضرت ابراہیم شاہ قادری کی جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت اپنے وقت کے ولی کامل مرد قلندر سرکار سرکانی کی کرامت بن کر سمیر گنج کی سرزمین پر آرام فرما جنہیں دنیا اسحاق علی قلندر کہتی ہے جنہیں دنیا اسحاق علی قلندر کہتی ہے حضرات گرامی آج عرص پاک میں یہ ایسی عرص پاک ہے جس میں نہ جانے کہاں کہاں سے یعنی صرف بھارت ہی سے نہیں بلکہ امریکہ سے لوگ چل کر آئے سرکار اسحاق علی کی بارگاہ میں آپ کی یہ سرکار کیسی ہے یہ امریکہ سے لوگ آئے وہ بھی کہیں سرکار اسحاق ملت کا دربار ہے نیپال سے لوگ آئے وہ بھی کہیں سرکار اسحاق ملت ناگپور سے لوگ آئے وہ بھی کہیں سرکار اسحاق ملت دربھنگا سے لوگ آئے وہ بھی کہیں سرکار اسحاق ملت مظفرپور سے آئے وہ بھی کہیں سرکار اسحاق ملت ویشالی والے پکارے سرکار اسحاق ملت بات سمجھ میں نہیں آتی ہے علامہ افضل اشرفی صاحب چترویدی صاحب حضور مفتی صاحب قبلہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگ کہتے ہیں یہ کیسی سرکار ہے ایک تو وہ سرکار ہے جو ووٹ کی طاقت سے بنائی جاتی ہے کہیں 5 سال میں گرتی ہے کہیں 3 سال میں گرتی ہے کہیں 4 سال میں گرتی ہے کہیں 6 مہینے میں گرتی ہے کہیں 1 مہینے میں گرتی ہے لیکن بات کیا ہے 29 سال کا عرصہ اس مرد قلندر کو سمیر گنج کے اس ڈیوڑی پر لیٹے ہوئے ہو گئے لاکھ آندھیاں چلی مخالفت کے بادل چھائے لیکن اس کے بعد بھی سرکار اسحاق ملت کا جھنڈا لہرا رہا ہے تو روضہ تیغ علی سے آواز آئے گی اے جاوید اختر فیضی سن لے وہ دنیا کی سرکار ہوتی ہے جو لوگ بناتے ہیں وہ سرکار گر جاتی ہے ارے حضور اسحاق ملت کو اللہ اس کے رسول نے تیغ علی سرکار نے ان کے پیر حضور ابراہیم نے انہیں سرکار اسحاق ملت بنا دیا ہے قیامت تک آپ کی عظمتوں کا جھنڈا لہراتا رہے گا قیامت تک حضور اسحاق ملت کے ترانے گائے جاتے رہیں گے قیامت تک آپ کے نام کا قصیدہ پڑھا جاتا رہے گا ایسے ولی کامل آپ کو حیرت ہوگی کہ جب آپ کے چرچے جب آپ کے علم کا چرچا جب آپ کے ولایت کا چرچا جب آپ کے خاکساری کا چرچا جب پورے علاقے میں ہوئی اور علاقے سے نکلنے کے بعد بیرونی ملک میں آپ کے تذکرے ہوئے آپ کے چرچے نکلنے کے بعد حیرت ہوگی کہ کبھی آپ کے یہاں کلکٹر صاحب آ رہے ہیں کبھی جج صاحب آ رہے ہیں کبھی وکیل صاحب آ رہے ہیں
کہیں ڈی ایم صاحب آ رہے ہیں، کبھی کوئی صاحب آ رہے ہیں، کہا یہ تو بتائیے کہ آپ سرکار اسحاق ملت کی بارگاہ میں کیوں آئے ہیں؟ تو کہا کہ سنیے سنیے، یہ قلندر کا دربار ہے، یہاں کوئی بھی آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا بلکہ اللہ کے ولی کے فیض و برکات سے مالا مال ہو جایا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضرت مختوم اسحاق علی۔ یہ ولیوں کا دربار ہے، اور اللہ کے ولیوں کی حالت جانتے کیا ہے؟ بہتے ہوئے دریا کی طرح ولی کی زندگی ہوتی ہے، یعنی دریا کا بہتا پانی، کوئی اس سے لے کے اشنان کر کے اپنی عبادت کرتا ہے، کوئی اس سے پانی لے کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی اس سے پانی لے کر پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ دریا اسے نہیں روکتی کہ تم کس لیے پانی لے رہے ہو، دریا پکار کر کہتی ہے کہ میرے پانی کو لے کر اپنے ضروریات کو تم پوری کر لو۔ خدا کی قسم کہتا ہوں، اللہ کے ولیوں کا وہ دربار ہے، اللہ کے ولی سے جو ٹکراتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو کسی کے بارے میں سمجھنا ہو تو آپ اس کی آبادی میں جائیے، آپ ان کے گھر میں جائیے۔ سرکار اسحاق ملت کے پاور کا عالم سمجھنا ہے تو یہاں سے دور نہیں بلکہ ویشالی ہی سے سٹا ہوا ایک ضلع ہے سمستی پور ضلع۔ سمستی پور میں ایک جگہ ہے مصری گھراری، وہیں پر آپ ایک خلیفہ ہیں جن کا نام حضرت عمر علی شاہ قادری اسحاقی رحمت اللہ علیہ۔ ایسے ولی کامل، اللہ اکبر۔ سنیے، جب ان کے خلیفہ کا عالم یہ ہے، ان کے خلیفہ کیسے ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے خلیفہ، جن کے خلیفہ کا یہ عالم ہے، ان کے پیر کا عالم کیا ہوگا، ان کے مرشد کا عالم کیا ہوگا۔ اسی مصری گھراری کے قریب ان کے خلیفہ حضرت مولانا عمر علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ، یعنی یہ کوئی بناوٹی بات نہیں، یہ سارے علماء گواہ ہیں، بہت پرانی بات نہیں۔ ان کے صاحبزادے بدائن شریف میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا، اس سال بھی آپ سن کر یاد کر کے جائیے اور حضور اسحاق ملت کی عظمتوں کو اپنے دل میں بیٹھا لیجئے۔ حضرات گرامی، حضرت عمر علی شاہ کا انتقال ہوا، انتقال کرنے کے بعد لوگوں نے نہلایا دھلایا، کفن پہنایا اور آپ کو سپرد خاک کر دیا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو خواب میں بشارت دی اور فرمایا کہ سنو، میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے یہاں پہ تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا مجھے یہاں سے نکال کر کے دوسرے جگہ لے چلو، مجھے یہاں سے اس قبر سے نکال کر دوسرے جگہ لے جا کر کے منتقل کر دو۔ کئی روز تک معاملہ گزرتا رہا، سمستی پور کے علماء جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد ایک میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں یہ بات پاس ہوئی کہ حضرت عمر علی شاہ جو صاحب مزار کے خلیفہ ہیں، انہیں قبر سے نکالا جائے اور نکالنے کے بعد جہاں کا حضرت حکم دے رہے ہیں وہیں پہ دفن کیا جائے۔ اللہ اکبر، میڈیا والے جمع ہو گئے، پرشاسن کے لوگ جمع ہو گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ معاذ اللہ کہ حضرت کا جسم گل چکا ہوگا، جسم سے بدبو آتی ہوگی، کفن سڑ چکا ہوگا، کفن بیکار ہو گیا ہوگا۔ لیکن خدا کی قسم، جب لوگ آئے تو قبر سے مٹی ہٹائی گئی، باس بلے ہٹائے گئے۔ کئی مہینے پہلے حضرت عمر علی شاہ جن کو سپرد خاک کیا گیا تھا، جیسے ہی تختے ہٹائے گئے تو دیکھا کہ آپ کا مبارک کفن ایسا محفوظ ہے جیسے آج ہی ان کو قبر میں اتارا ہو، جیسے آج ہی انہیں دفن کیا ہو۔ اللہ اکبر، شاعر نے پکار کر کہا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، کئی مہینے گزرنے کے بعد آپ کا کفن بھی صحیح سلامت ہے، آپ کا جسم بھی صحیح سلامت ہے، اور یہی تک بات محدود نہیں بلکہ آپ کے قبر انور سے بھینی بھینی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ سبحان اللہ! ارے جن کے خلیفہ کا یہ عالم ہے ان کے مرشد کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بزرگ
اور دوستو، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں، یقیناً آپ کے آنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، یعنی آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں، وہاں بیٹھنا کیسے ہے، وہاں بولنا کیسے ہے، وہاں دیکھنا کیسے ہے، وہاں سوچنا کیا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر کے جاؤ، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کر کے جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور اسحاق علی کو قلندر کا خطاب کیسے ملا، اتنے بڑے قطب الاقطاب کیسے ہو گئے، اتنے بڑے ولی کامل کیسے ہو گئے؟ آپ نے اللہ کے حکموں کی پابندی کی، آپ نے رسول اللہ کے حکموں کی پابندی کی، آپ نے نمازوں کی پابندی کی، آپ نے تہجد گزاری کی، آپ نے شریعت پر اپنے آپ کو چلایا، تبھی جا کے اسحاق تھے، اسحاق نہ رہے بلکہ قلندر بن کر چمکنے لگے، سرکار سرکاہی کے امین بن کر چمکنے لگے۔ آخری جملے عرض کر رہا ہوں، وہ تیغ علی کے غلاموں، تیغ علی کے دربار کا ایک فقیر قلندر آج سمیر گنج کی سرزمین پر لیٹا ہے، آج وہ دولہا بنے ہیں، ایسے دولہا بنے ہیں جو آج سرکار اسحاق علی دولہا بنے ہیں، جہاں سرکار سرکاہی بھی آئے ہوئے ہیں، جہاں حافظ فرید الدین عربی بھی آئے ہوئے ہیں، جہاں مولا علی لال گنجوی بھی آئے ہوئے ہیں، جہاں حاجی دیدار علی شاہ بھی آئے ہوئے ہیں، جہاں دادا عبدالسمیع مغیری بھی آئے ہوئے ہیں، یعنی سلسلہ قادریہ، چشتیہ، فریدیہ، صابریہ، یعنی تمام سلاسل کے بزرگان دین آئے ہوئے ہیں، کیونکہ آج اسحاق ملت دولہا بنے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جائیے، ان سے فیض و برکات حاصل کیجئے اور ان کے بتائے ہوئے پیغامات پر عمل کیجئے۔ چلیے، اور میں اپنے برادران وطن سے کہوں گا کہ یہ اللہ والوں کا دربار ہے، یہاں دیکھا نہیں جاتا کون آیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والے کا دل کیسا ہے، آنے والے کی سوچ کیسی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو صاف بنائیے۔ آج نفرت کی آندھیاں چل رہی ہیں، آج دھرم کے نام پر، ذات کے نام پر لوگوں کو بانٹنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ ہم گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھیں گے اور اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں اسی طرح سے حاضری دے کر فیض و برکات حاصل کرتے رہیں گے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اس لیے کہ میرے لیے یہ عرس، میں اس دربار کا غلام در غلام ہوں۔ ہر سال ایک عرصے دراز سے میری حاضری ہوتی ہے، جو باہر سے علماء آئے ہیں ان سے آپ سماعت کریں گے۔ یہ چند جملے تھے، اللہ پاک اسے صاحب مزار کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا، میں نے جتنے جملے کہے ان میں بولنے میں کوئی ایسی بات نکلی ہو جس سے آدمی کفر کی حد تک پہنچتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف طویل کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔